آج ہم معاشیات کے بنیادی اصولوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تعارفی ماڈیول سے جو اہم نکات ہیں نا، ان کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ مضمون جو اکثر کافی پیچیدہ لگتا ہے، اصل میں ہے کیا اور ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں معاشیات کی ساری کہانی وہ شروع ہوتی ہے ایک بہت بنیادی چیز سے، کمیابی یعنی سکیرسٹی۔ کامیابی؟ جی، مطلب ہماری خواہشات تو بہت ہیں، لاتعداد ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کے جو وسائل ہیں نا، جیسے وقت ہے، پیسہ ہے، قدرتی ذخائر، وہ محدود ہے۔ صحیح۔ تو اسی وجہ سے ہمیں ہر قدم پر انتخاب کرنا پڑتا ہے، چوائس کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اور یہیں پر وہ اپرچونٹی کاسٹ والی بات آتی ہے نا، موقع کی لاگت۔ بالکل، جب بھی ہم کوئی ایک چیز چنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوسری بہترین چیز ہوتی ہے جسے ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہی چھوڑی ہوئی چیز، وہی اس انتخاب کی اصل قیمت ہے، یعنی موقع کی لاگت۔ جیسے کوئی ابھی یہ گفتگو سن رہا ہے تو شاید وہ اسی وقت میں فلم دیکھ سکتا تھا یا دوستوں سے بات کر سکتا تھا، جی، تو وہ فلم یا بات چیت اس سننے کے موقع کی لاگت ہوئی۔ بہت خوب۔ اچھا، تو یہ فیصلے انفرادی سطح پر بھی ہوتے ہیں جی، اور ان فیصلوں کا مطالعہ دو بڑی سطحوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ مائکرو یعنی چھوٹے پیمانے پر؟ ہاں بالکل، یہ انفرادی اکائیوں کو دیکھتی ہے، جیسے ایک صارف کیا خریدے گا، کیوں خریدے گا، یا ایک کمپنی، ایک فرم کتنا سامان بنائے گی، قیمت کیا رکھے گی۔ اچھا، اور دوسری؟ اور دوسری ہے میکرو اکنامکس، یہ پوری معیشت کو ایک ساتھ دیکھتی ہے، مجموعی طور پر۔ جیسے ملک کی کل پیداوار یا بے روزگاری کی شرح؟ جی، یا افراط زر یعنی مہنگائی، یہ سب میکرو کے موضوعات ہیں۔ یہ دونوں مل کر ہی معیشت کی پوری تصویر بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو مائکرو میں اگر آئیں تو سب سے پہلے تو وہ طلب اور رسد والی بات ذہن میں آتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ یقیناً، یہ تو بالکل بنیاد ہے۔ قانون طلب یعنی لا آف ڈیمانڈ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو لوگ اسے زیادہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اور قانون رسد، لا آف سپلائی، اس کا الٹ ہے؟ جی، کہ قیمت بڑھنے پر جو بیچنے والے ہیں وہ زیادہ مال بیچنا چاہیں گے کیونکہ منافع زیادہ ہوگا۔ تو یہ دونوں قوتیں، طلب و رسد، یہ بازار میں ٹکراتی ہیں؟ بالکل، اور جہاں یہ ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہیں وہیں بازار کا توازن قائم ہوتا ہے، مارکیٹ ایکولیبریم۔ یعنی وہ قیمت اور وہ مقدار جہاں خریدار بھی خوش، بیچنے والا بھی راضی۔ ہاں، ایک طرح سے دونوں متفق ہو جاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کا ایک خود کار نظام ہے جو طے کرتا ہے کہ کیا بنے گا، کتنا بنے گا اور کس قیمت پر بکے گا۔ یہ تو بڑا دلچسپ نظام ہے۔ اچھا، لیکن یہ نظام ہر جگہ ایک جیسا تو نہیں چلتا ہوگا نا؟ مختلف معاشی نظام بھی تو ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ذرائع میں اس کا ذکر ہے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم، جہاں زیادہ تر فیصلے نجی کمپنیاں اور لوگ کرتے ہیں۔ اور کمانڈ اکانومی بھی ہوتی ہے، جہاں حکومت سب کچھ کنٹرول کرتی ہے۔ جی، وہاں مرکزی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے مخلوط معیشت، مکسڈ اکانومی، جو آج کل زیادہ عام ہے، جس میں حکومت اور نجی شعبہ دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر نظام وسائل کی تقسیم اور پیداوار کے سوال کا جواب اپنے طریقے سے دیتا ہے۔ بالکل۔ اب پیداوار کی بات کریں تو کمپنیاں یہ کیسے فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا بنانا ہے، کتنا بنانا ہے؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ یہاں پھر لاگت یعنی کاسٹ کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کمپنیاں دیکھتی ہیں کہ مختلف چیزیں جیسے مزدور، مشینری، ان کو استعمال کر کے کتنی پیداوار ہو سکتی ہے۔ اسے پروڈکشن فنکشن کہتے ہیں۔ اور لاگت میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا؟ ایک وہ جو جیب سے پیسہ جاتا ہے۔ جی، اسے کہتے ہیں ظاہر لاگت، ایکسپلسٹ کاسٹ، جیسے تنخواہیں دیں، کرایہ دیا، خام مال خریدا۔ اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ دوسری ہوتی ہے پوشیدہ لاگت، امپلیسٹ کاسٹ، یہ وہی موقع کی لاگت ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے تو وہ جو وقت اور پیسہ لگا رہا ہے، اگر وہ کہیں اور لگاتا جیسے نوکری کرتا تو کتنا کما سکتا تھا؟ وہ کمائی جو اس نے چھوڑی وہ پوشیدہ لاگت ہے۔ اوہ، تو صحیح منافع جاننے کے لیے دونوں لاگتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر مارکیٹ کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مارکیٹ سٹرکچرز؟ ہاں، یہ بھی سنا ہے، جیسے کامل مقابلہ، پرفیکٹ کمپٹیشن۔ جی، جہاں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں، سب ایک جیسی چیز بیچ رہی ہوتی ہیں اور قیمت پر کسی کا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ ہوتی ہے اجارہ داری، مونوپلی۔
بالکل، جہاں صرف ایک ہی بیچنے والا ہوتا ہے پوری مارکیٹ میں، ظاہر ہے اس کا قیمت پر بہت کنٹرول ہوتا ہے۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے اولیگوپولی وغیرہ۔ اور ان مختلف شکلوں کا اثر براہ راست ہم صارفین پر پڑتا ہے، قیمتوں کی صورت میں اور انتخاب کی صورت میں۔ یقیناً۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی مائکرو کی کچھ باتیں، اب ذرا میکرو کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری معیشت کی صحت کو کیسے ناپتے ہیں؟ وہ جی ڈی پی والا معاملہ؟ جی، مجموعی قومی پیداوار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا جی ڈی پی، یہ سب سے عام پیمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ملک کی سرحدوں کے اندر ایک سال میں پیدا ہونے والی تمام حتمی اشیاء اور خدمات، ان کی بازاری قدر ہے۔ حتمی اشیاء و خدمات یعنی فائنل گڈز اینڈ سروسز؟ جی، تاکہ دوہری گنتی نہ ہو۔ مثلا ٹائر کی قیمت الگ سے نہیں گنیں گے اگر وہ گاڑی میں لگ کر بک رہا ہے، بلکہ پوری گاڑی کی قیمت گنیں گے۔ سمجھ گیا۔ اور اس میں وہ حقیقی اور برائے نام جی ڈی پی کا فرق بھی اہم ہے نا، ریئل ورسز نامنل۔ بہت اہم ہے۔ نامنل جی ڈی پی موجودہ قیمتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ملک میں مہنگائی ہو جائے تو قیمتیں بڑھنے سے نامنل جی ڈی پی بڑھا ہوا نظر آ سکتا ہے، چاہے اصل میں پیداوار اتنی ہی رہی ہو۔ اچھا۔ جبکہ ریئل جی ڈی پی کیا کرتا ہے؟ وہ افراط زر یعنی مہنگائی کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک بنیادی سال کی قیمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں پیداوار بڑی ہے یا نہیں۔ بالکل، اسی لیے معاشی ترقی دیکھنے کے لیے ریئل جی ڈی پی کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور میکرو اکنامکس کے بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟ دو بڑے چیلنجز تو افراط زر یعنی قیمتوں کا مسلسل بڑھنا اور بے روزگاری ہیں۔ یہ دونوں عوام پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور معیشت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ جی، اسے کاروباری چکر یا بزنس سائیکل کہتے ہیں۔ کبھی معاشیت بہت تیزی سے ترقی کرتی ہے، اسے بوم کہتے ہیں، اور کبھی وہ سکڑتی ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اسے ریسیشن یا مندی کہتے ہیں۔ تو ان مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری یا مندی سے نپٹنے کے لیے حکومتیں کچھ کرتی ہیں؟ جی بالکل، حکومتوں اور مرکزی بینکوں کے پاس کچھ اوزار ہوتے ہیں، پالیسی انسٹرومنٹس۔ حکومت جو استعمال کرتی ہے اسے کہتے ہیں مالیاتی پالیسی یعنی فسکل پالیسی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حکومت اپنے خرچے کم زیادہ کر سکتی ہے یا پھر ٹیکس کی شرحیں بدل سکتی ہے۔ جیسے مندی ہو تو حکومت خرچے بڑھا سکتی ہے یا ٹیکس کم کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے اور وہ خرچ کریں۔ اور دوسری پالیسی کون سی ہے؟ وہ ہے مالیاتی پالیسی، مانیٹری پالیسی۔ یہ ملک کا مرکزی بینک کرتا ہے، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر پیسے کی فراہمی یعنی منی سپلائی اور شرح سود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شرح سود کم کر دیں تو قرض سستا ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کاروبار بڑھتا ہے۔ تو یہ دونوں پالیسیاں مل کر معیشت کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی، کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو معیشت اصل میں کیا ہے؟ یہ کمیابی کے حالات میں انتخاب کرنے کا علم ہے؟ بالکل، یہ سمجھنا ہے کہ افراد، کمپنیاں اور حکومتیں اپنے محدود وسائل کو کیسے استعمال کرتی ہیں تاکہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکیں۔ یہ کارکردگی، ایفیشنسی کا مطالعہ بھی ہے۔ چاہے وہ ایک فرد کی سطح پر ہو یا پوری معیشت کی سطح پر۔ جی، اور ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا یہ صرف تعلیمی لحاظ سے نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ ہمیں بہتر مالی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم خبروں میں سنتے ہیں افراط زر بڑھ گیا، شرح سود بدل گئی، جی ڈی پی گروتھ کم ہو گئی۔ ان سب کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح کہا، ایک باخبر شہری بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم نے جن بنیادی معاشی تصورات پر بات کی، جیسے موقع کی لاگت ہے، طلب و رسد ہے، افراط زر ہے، ان میں سے کون سا تصور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذاتی مالی فیصلوں میں یا اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔